سرداروں نے وہ لفنگے لٹیرے وہ لڑکے پیچھے لگا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا پیارے پیغمبر کو۔ آپ نے نہ انہیں گالی دی تھی، نہ ان کی زمین پر قبضہ کیا تھا، نہ ان کا کوئی مال چھینا تھا، نہ ان کی کوئی حق تلفی کی تھی، کوئی ایسا آپ کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ جرم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی پہچان کی، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے۔ ان کی دنیا بھی سنوارنا چاہتے تھے، ان کی آخرت بھی سنوارنا چاہتے تھے۔ پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، اللہ کے نبی حکم دو کچل ڈالوں، کہا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے انسانوں کے لیے، میں انسانوں کے لیے رحمت ہوں۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، پوری انسانیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی قسم مارے مارے پھرتے تھے پیارے پیغمبر یہودیوں کے پیچھے، مارے مارے پھرتے تھے مشرکین مکہ کے پیچھے، مارے مارے پھرتے تھے صلیبیوں کے پیچھے۔ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ان کی دنیا سنور جائے، ان کی عقبہ سنور جائے، مارے مارے پھرتے تھے۔ اب ان کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، نہ دن کی پرواہ ہے، نہ رات کی پرواہ ہے، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ دوپہر دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کون کرتا ہے ایسے؟ کون کرتا ہے؟ آج جو نبی کے وارث ہونے کے دعوے دار ہیں دنیا میں، دیکھ لو ان کو، وہ کہتے ہیں میری مسجد والے تو مجھے دیتے ہیں تنخواہ، تو ان کو تو میں درس دوں گا، ان کو جمعہ پڑھاؤں گا۔ یہ گلیوں والے، بازاروں والے، دکانوں والے، محلوں والے، پارکوں والے، وہ کوئی ہمیں تنخواہ دیتے ہیں؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے ان کو جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پہنچائے؟ ہم کوئی نوکر ہیں ان کے، ملازم ہیں ان کے باپ کے؟ وارث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کیفیت اللہ کے نبی اور ان کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کیا دیتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کیوں مارے مارے پھرتے تھے ان کے پیچھے؟ اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مکے کے مشرک، یہ سارے لوگ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آگے سے بدتمیزی کرتے، بد اخلاقی کرتے، بد سلوکی کرتے، لیکن اللہ کی قسم نہ اس پر رب نے پکڑا انہیں، نہ دنیا میں آپ کو حکم دیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان کی نسل ختم کر دو، دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ انہوں نے رب کی گستاخی کی، انہوں نے نبی کی گستاخی کی، انہوں نے اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کی، نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم ہونے سے روکنے کی سب سے بڑی کوششیں کرنے والے یہ ہیں، مٹا دو ان کو، نسل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تمہیں ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو کافر اسلام کے خلاف کسی اسلام دشمنی کی کارروائی میں شریک نہیں ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں وہ حصے دار نہیں ہے، مسلمانوں کو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے مشوروں سے، اپنے عمل و کردار سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ تمہارے رب کے گستاخ ہیں، وہ اپنی جگہ پر، وہ تمہارے نبیوں کے قاتل ہیں، وہ اپنی جگہ پر، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرنے والے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ نے کہا خبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب ماننے والوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے، یہ جرم ہے۔ ولا یجرمنکم، جرم مجرم نہ بنائے تم کو، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، تم انصاف کو چھوڑ دو، تم ناانصافی کرو، تم ظلم کرو، تم زیادتی کرو کسی پر۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ اعدلوا، میں تمہارا خالق و مالک، تمہارا رب حکم دیتا ہوں تمہیں، اعدلوا، تم نے اللہ کی زمین پر بستے ہوئے رہتے ہوئے اللہ کے بندوں پر، انسانوں کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن
دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدل کو دفن کر دو، عدل چھوڑ دو، انصاف کا قتل کر دو، ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لو، اور نہ ہی تمہارے مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کلمہ پڑھنے سے تمہیں لائسنس مل گیا ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ کی زمین کی ہر چیز ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ اللہ کی دنیا میں پیدا کی ہوئی کسی چیز پر سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ واجب القتل ہے، اس کو صبح ہستی سے مٹانا ہے، ان کے گھروں کو جلانا ہے، ان کی املاک کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے سے یہ لائسنس مسلمان کو نہیں دیا رب نے، نہ اس کے نبی نے دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچاتے رہے رب کی زمین پر۔ 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور رہا دنیا میں۔ جو خلافت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر، آپ کے طریقے پر چلتی رہی 30 سال تک، کیا سلوک ہوتا تھا غیر مسلموں سے؟ کیا رویہ تھا مسلمانوں کا؟ کیا انداز تھا؟ کیا تعلیم تھی اسلام کی؟ اللہ اکبر۔ اسلام امن سکھاتا ہے، سلامتی کا دین ہے، اطمینان کا دین ہے، بدامنی، قتل و غارت، لوٹ مار، ظلم و بربریت، زیادتیاں، بددیانتیاں اسلام کے اندر موجود نہیں، گنجائش نہیں ان کاموں کی۔ میں کئی مرتبہ سنا چکا آپ کو اسی سٹیج پر، 70 مشرکین مکہ گرفتار ہوئے تھے احد میں، بدر میں 70۔ کوئی عام قیدی تھے؟ یہ عام لوگ تھے؟ کون تھے یہ 70 وہ تھے جنہوں نے 13 سال مکے میں اللہ کے نبی کا، مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، جنہوں نے بلال کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا ہوا تھا، جنہوں نے سمیہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا تھا، جنہوں نے اللہ اکبر عمار بن یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو حبشے کی طرف مکہ چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور کر دیا ہوا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے کاروبار، اپنے رشتہ دار، اپنا گھر بار، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے جانے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال کر باہر کیا تھا۔ آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے رب کا گھر مکہ، آپ کہتے تھے انک لحب ارض اللہ الیہ، مکہ تو اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے محمد کو، لولا اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے محمد کو زبردستی نہ نکالا جاتا میں کبھی مکے کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ وہ لوگ تھے، مجرم تھے، یہ مجرم، چھوٹے مجرم نہیں، سکے بند مسلمہ جن کے جرم، اللہ کی قسم لمبی فہرست، جن کے جرموں کی تاریخ بھری پڑی ہے ان کی فہرست سے، گرفتار ہو گئے، آئے تھے مٹانے کے لیے اسلام کو، محمد الرسول اللہ کی چھوٹی سی جماعت کو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے۔ جرأت کیسے ہوئی؟ محمد کو ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایسی تیسی ان کی نسل مٹا دیں گے، گرفتار ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان مسلمہ مجرموں،
اسلام دشمنوں، مسلمان دشمنوں، ان ساری زندگی زیادتی اور ظلم پر کمر باندھنے والوں کے خلاف محمد الرسول اللہ کا رویہ کیا تھا؟ صحابہ کو کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جیل نہیں تھی جس میں سب کو بند کر دیتے، ہر بندے کو قیدی پکڑا دیا، تم نے پکڑ کے رکھنا ہے اس کو، اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کئی دن راشن کا لقمہ نہیں ملتا تھا، خود بھوکے رہ لیتے تھے، کھانا آتا تھا قیدیوں کو کھلا دیتے تھے۔ کون سے قیدی؟ جو مسلمہ مجرم، دشمن، جن کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں۔ اور ان 70 کے 70 کو فرضی سا، معمولی سا، نام کا فدیہ لے کر اللہ کی قسم سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ کسی سے اس کی بدماشی کا، اس کی زیادتی کا، اس کے ظلم کا کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اگر محمد الرسول اللہ ان قیدیوں سے لینا چاہتے، کوئی رکاوٹ تھی؟ آپ کی قید میں تھے، مروا سکتے تھے، سب کو گن گن کر ظلموں کا بدلہ لے سکتے تھے، سارا معاف کر دیا۔ ان کو اگر زبردستی مسلمان بنانا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو زبردستی مسلمان بنانے میں۔ کہہ سکتے تھے کلمہ پڑھو، ہو جاؤ مسلمان، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی تمہاری گردنیں اڑانے کے لیے آ جائیں گے لوگ۔ نہیں کلمہ پڑھتے تھے، اگر کرواتے تو کروا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی آپ کے آگے۔ نہیں کیا، ان کو ان کے دین پر، شرک پر اللہ کی قسم آزاد کر دیا۔ چھ ہزار بندہ، 6000 قیدی جنگ حنین میں پکڑے گئے۔ 6000 منہ سے کہنا آسان ہے، کسی ایک سے نہ زبردستی کلمہ پڑھایا، نہ اللہ کی قسم کسی ایک کو مسلمانوں کو تقسیم کر دیا تھا اپنے قیدیوں کو۔ غلام لونڈیاں بن چکے تھے، وہ بن چکے تھے غلام اور لونڈیاں۔ مسلمانوں کو ضرورت تھی ان کی، تقسیم ہو گیا سامان۔ پیارے پیغمبر نے کہا یہ آئے ہیں بنو حوازن کے لوگ میرے پاس، میں نے وعدہ کیا ہے ان سے 2 چیزوں میں سے ایک چیز دینے کا، یا تو یہ جو بے پناہ غنیمت کا مال اللہ نے تمہیں دیا ہے ان سے وہ یہ واپس کر دو، یا ان کے قیدی واپس کر دو۔ سارے صحابہ میں اللہ کی قسم ایک بندہ نہیں تھا ان میں جس نے دل میں ناپسندیدگی محسوس کی ہو کہ اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ کیسا، ہم لڑے ہیں، ہم نے زخم کھائے ہیں، ہم نے آج تک قربانیاں دی ہیں، لہو پیش کیا ہے، ہمیں کہتے ہیں اب اللہ نے ہمیں صلہ دیا، محمد کہتے ہیں واپس کر دو، چھوڑ دو انہیں۔ کیوں چھوڑے؟ دشمن ہے یہ، ان سے کام لیں گے، ضرورت مند ہے ہم لوگ، ان سے کام کروائیں گے۔ بیک زبان سب نے کہا اللہ کے نبی جو آپ کو پسند ہے ہم نے کر دیا۔ آپ نے بولا مجھے نہیں پتا تم میں سے کون دل سے دے رہا ہے اور کون اوپر سے کہہ رہا ہے، مجھے کیا پتا، دلوں کو تو رب جانتا ہے۔ ایسا کرو تم واپس چلے جاؤ، ابھی میں نے فیصلہ نہیں کرنا، واپس چلے جاؤ، جو تمہارے بڑے ہیں نا، تمہارے چودھری نمبردار، وہ آ کر مجھے بتائیں کہ میرے متحد جتنے لوگ ہیں نا، میرے قبیلے کے، میرے خاندان کے، میری برادری کے، میں ان سب کا نمائندہ بن کر ان سب سے پوچھ کے آیا ہوں، سب نے دل سے کہا کہ اللہ کے نبی چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو۔ سب نے آ کر بتایا، پھر پیارے پیغمبر نے ان کو 6000 کے 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا، کسی کو جبرن کلمہ نہیں پڑھایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام اللہ کی قسم انسانوں کے انسانیت کے حقوق کا محافظ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے نا، انسانوں میں کوئی غیر مسلم ہے تو اسلام نے اس کو اپنے کفریہ شرکیہ عقیدے پر جینے کا رب کی زمین پر حق دیا ہے۔ اسلام کافروں کو حق دیتا ہے، وہ اپنے کفر پر، اپنے شرک پر رہ کر اللہ کی زمین پر جی سکتے ہیں۔ اسلام ان کو حق دیتا ہے، وہ گھر بنا سکتے ہیں، وہ کمائی کر سکتے ہیں،
وہ کاروبار چلا سکتے ہیں، وہ اپنے تعلیمی نظام کو قائم کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، وہ اپنے عبادت خانے بنا سکتے ہیں، اپنی عبادت خانوں میں اپنے طریقے پر عبادت کر، یہ سارے حقوق اللہ کی قسم اسلام نے کافروں کو، غیر مسلموں کو عطا کیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ساری زندگی درگزر کرتے رہے ان ظالموں دشمنوں سے، معاف کرتے رہے گے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو بھی اسی چیز کی ترغیب دیتے رہے، یہی تعلیم دیتے رہے، ان کی یہی تربیت کرتے رہے کہ تم نے ان غیر انسان ہے نا، انسان ہونے کی وجہ سے، چونکہ انسان ہے، انسانوں کے ساتھ انسانیت کا حق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اٹھاؤ تاریخ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے قریب آ کے مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ساری زندگی مشرک تھا، اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ ایک مرتبہ مسجد کے باہر نا ایک سوٹ بک رہا تھا ریشم کا، ریشمی سوٹ بڑا خوبصورت۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ خرید لے، جمعے والے دن آپ جمعے کے لیے پہن کر آیا کریں، آپ کے پاس دنیا کے وفد آتے ہیں، ان وفدوں کے آنے پر آپ یہ سوٹ پہنا کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریشم اپنی امت کے مردوں پر حرام کیا ہوا تھا، اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ ریشم صرف عورت پہن سکتی ہے، مرد کے لیے ریشم حرام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، اس وقت کہنے لگے اللہ کے نبی خرید لو۔ آپ نے فرمایا یہ وہ انسان پہنتا ہے اس طرح کے کپڑے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اس طرح کا ریشم پہنے گا نا دنیا میں، آخرت میں اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، جنت کی نعمت نہیں ملے گی اسے کوئی۔ ختم ہو گیا معاملہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اموال میں سے کوئی سوٹ آئے ریشم کے، آپ نے ایک سوٹ عمر رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، ریشم کا سوٹ عمر کو بیچ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے سوٹ اٹھائے ہوئے، اللہ کے نبی آپ نے فلاں موقع پر تو یہ کہا تھا کہ دنیا میں یہ وہ انسان پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اب آپ نے مجھے بیچ دیے۔ آپ نے فرمایا انی لم اکسوکھا لتلبسھا، عمر میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو اس کو پہن لے، اس لیے بھیجا تو اپنے گھر کی خواتین کے لیے استعمال کروا دے گی، تو اس کو بیچ کر پیسے کما کر جو ہے نا وہ کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، یہ سوٹ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا ایک بھائی تھا مشرک تھا، مکے میں رہتا تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کو تحفے میں بھیج دیے۔ حسن سلوک غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک صحابہ کا رویہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد نا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ، ان کی ماں مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹی کو ملنے آئی، کوئی تحفے تحائف کوئی ساز و سامان لے کر آئی بیٹی کو دینے کے لیے، بیٹی نے ماں کو گھر میں آنے سے اور کوئی چیز قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء کہتی نہیں، نہ تو میری ماں ہے نہ کوئی تیری چیز مجھے قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوایا کہ میری ماں آئی ہے، مجھے ملنا چاہتی ہے، مجھ سے حسن سلوک کی توقع رکھتی ہے، مشرکہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کو کہا سلی امہ کے، اسما اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر، حسن سلوک کر، جتنی تجھ سے اس کی خدمت ہو سکتی ہے کر، اس کا شرک اپنی جگہ پر، لیکن اسلام ایسے مشرکوں سے، ایسے کافروں سے، حسن سلوک سے نہیں منع کرتا اپنے ماننے والوں کو جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ برسرے پکار ہیں، نہ کسی سازش میں شریک ہے، نہ مالی جانی اور مشورے کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں حصہ دار ہے۔ اسلام ایسے کافروں سے حسن سلوک رکھنے سے اپنے ماننے والوں کو نہیں روکتا، کرے حسن سلوک ان کافروں سے۔ ظلم اگر کافر پر بھی ہو نا، کافر پر ظلم کس پر ہو؟ کافر پر۔ اللہ کی قسم، کافر کا کافر ہونا اپنی جگہ پر، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر پر کافر ظلم کرے، پیارے پیغمبر کو یہ بھی برداشت اور گوارا نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان کرے نا کافر پر ظلم، زیادتی نہیں برداشت تھا محمد الرسول اللہ کو۔ کیونکہ مسلمان نے، بھئی مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھے کافروں پر ظلم کی زیادتی کی اجازت مل گئی۔ تو نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تجھے لائسنس مل گیا، کر ظلم، جلا ان کے گھر، تباہ کر ان کی املاک۔ میدان جنگ میں نا، میدان جنگ میں، عام امن کے حالات میں نہیں، امن کے دنوں میں نہیں، اللہ کی قسم میدان جنگ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر نا لوگوں کا جمگٹھا دیکھا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ، لوگ کیوں اکٹھے ہوئے؟ دیکھا ایک عورت قتل ہوئی پڑی ہے، کافروں کی عورت ہے، قتل ہوئی پڑی ہے، لوگ اس پر جمع ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ما کانت ہذہ لتقتل، عورتیں ان کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا، یہ قتل کی حقدار نہیں ہوتی، بے شک وہ کفار کی ہیں، ان کو نہیں قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اعلان کرو سب میں، بتاؤ سب کو، لوگوں آج کے بعد کسی کافروں کی عورت کو، کسی کافر کے بچے کو میدان جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی کافر کے بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا کافر جو ضعیف ہو چکا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ جو اپنے گرجے میں، اپنے گردوارے میں، اپنے مندر میں، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر اپنے کفریہ دین پر عبادت کر رہا ہے، خبردار اس کافر پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہودیوں کے عبادت خانے بھی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مدینہ طیبہ میں، جہاں جا کر وہ عبادت کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں روم فتح ہو چکا تھا، عیسائیوں کے بے شمار گردے تھے، گرجے تھے، جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے عبادت خانوں کو توڑنے کا، ان کو گرانے کا، ان کو مٹانے کا اللہ کی قسم پیارے پیغمبر نے نہیں حکم دیا، نہ خلفائے راشدین نے ایسا کیا۔ آپ کہیں گے بھئی آپ ہی لوگوں نے تو آج تک ہمیں کافروں کے خلاف ابھارا، کافروں کے خلاف بھڑکایا، جہاد کرتے رہے، اور آج آپ کافروں کی حمایت کی بات کر رہے ہو۔ اور میرے بھائیوں مسئلہ سمجھ لو، مسئلہ سمجھ لو،
جہاد فی سبیل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہر کافر کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، ہر کافر کے خلاف جہاد نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کافروں کے لہو کا پیاسا نہیں ہے، کافروں کے مال کا اللہ کی قسم اسلام بھوکا نہیں ہے کہ ان کا مال لوٹے، ان کا مال چھینے۔ اسلام کافروں کے بچوں اور عورتوں کو غلام لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنانا پسند اللہ کی قسم نہیں کرتا، اسلام تو غلامی کو ختم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جہاد کیوں ہوتا ہے اور کس کے لیے ہوتا ہے، کس کے خلاف ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے جہاد؟ مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں ہوتا، کافروں کی حکومتیں الٹانے کے لیے جہاد نہیں ہوتا، کافروں کے بچے عورتیں قتل کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا، کافروں کی نسل مٹانے کے لیے اللہ کی قسم جہاد نہیں ہوتا، خون خرابہ کرنے کے لیے دنیا میں جہاد نہیں ہوتا، لوگوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان لینے کے لیے اس گندے اعمال کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ کن کے خلاف ہے جہاد؟ کیوں ہے جہاد؟ سن لو، جہاد ایسے کافر، ایسے غیر مسلم جو اسلام پر حملہ آور ہیں، جو مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، جو اسلام کو مٹانے کے لیے مالی مدد کر رہے ہیں لڑنے والوں کی، ان کو مشورے دے رہے ہیں، ان کو لڑائی پر ابھار رہے ہیں، ان کے دست و بازو بن کر کھڑے ہیں، یہ لڑنے والے، ان کو ساز و سامان فراہم کرنے والے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں بدماشی ظلم کرنے والے کافر، ان کو قتل کرنے کے لیے، پھڑکانے کے لیے، مارنے کے لیے لڑنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ اسلام ان کو بھی قتل کرنے کا قائل نہیں ہے، اسلام ان کے لہو کا پیاسا نہیں ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اللہ کی قسم پوری انسانیت کے لیے امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں خون خرابہ نہیں ہے، لوٹ مار نہیں ہے، تخریب کاری نہیں ہے، دہشت گردی کا نام و نشان نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جو کافر اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی، اس سے باز نہیں آتے، شرافت سے رکنے کے لیے، ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ظلم روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے کافروں کو اس اسلام دشمنی سے، مسلمان دشمنی سے، اس ظلم و ستم سے، اس بدماشی سے، اس بد امنی سے روکنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، ان کو روکنے کے لیے لڑنے کا نام ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ رک جائیں، جب کافر رک جائیں گے ان سازشوں سے، رہیں ہندو، رہیں یہودی، رہیں عیسائی، رہیں سکھ، رہیں کمیونسٹ، رہیں بدھ مت، جائیں بھاڑ میں، اللہ کی قسم جائیں جہنم میں، اسلام زبردستی ان کو ان کا دین چھڑا کر مسلمان کرنے کا قائل ہی نہیں۔ اسلام کہتا ظلم نہیں، رب کی دشمنی برداشت نہیں، نبی کی دشمنی برداشت نہیں، اسلام کی دشمنی برداشت نہیں، مسلمانوں پر ظلم یہ برداشت نہیں، رب کی زمین پر ظلم و ستم یہ برداشت نہیں۔ اسلام نے آسمانوں والے رب کو، اس کے نبی کو، جو ظلم کرے گا ظلم، وہ غیر مسلم کیا، اگر وہ مسلمان بھی ہوگا نا، پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، ظلم و زیادتی کا دین نہیں ہے۔ جو مسلمان ہو کر ظلم کرتا ہے، اسلام اس کو بھی زندہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ یاد ہے نا وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انصاف دیکھیں
اسلام کا انصاف، عدل والا دین، انصاف والا دین۔ بھونکتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد اپنی حکومتوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اسلام کو سب سے بڑا خطرہ سمجھنے والے، دنیا کے جھوٹے خدا، اپنی خدائی، اپنے جھوٹے باطل نظاموں کو قائم کرنے کے لیے انسانوں کی تذلیل کرنے والے، انسانوں کے حقوق پامال کرنے والے، یہ انسان نما دنیا کے عالمی دہشت گرد درندے بھونکتے ہیں اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر، پیغمبر اسلام پر۔ شرم نہیں آتی ان کو بھونکتے ہوئے؟ قسم اللہ کی، ان عالمی دہشت گردوں کو، ان درندوں کو، ان بھیڑیوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، رب رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف اور کریم کی صفات کا حامل ہے وہ رب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد نہیں تھے، انتہا پسند نہیں تھے، خون خرابہ کی دعوت دینے والے نہیں تھے، دہشت گرد نہیں تھے، دہشت گردی کی جڑ کاٹنے والے اور فتنہ فساد کو مٹانے والے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں تخریب کاری کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ جہاد ہوتا ہے قیامت تک ہوگا، کن کے خلاف ہوگا؟ ہر کافر کے خلاف نہیں، ان کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں، ان کا مال لوٹنے کے لیے نہیں، ان کی حکومتیں چھیننے کے لیے نہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی سے رک جائیں، اسلام کے دعوت کے رستوں کو چھوڑ دیں، جہاں جہاں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اسلام کو پھیلنے دیں دنیا میں، کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں رب کے دین کے آگے۔ جو رکاوٹ کھڑی کرے گا، جو اسلام کو روکے گا، اسلام کی دعوت کے لیے رکاوٹ بنے گا، اسلام کے خلاف بھونکے گا، اس کی زبان چلے گی، اس کا ہاتھ چلے گا، اس کا مال خرچ ہوگا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ ہاتھ چلائے گا، بارود برسائے گا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے گا، ان کی معیشتوں کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کرے گا، ان پر اپنے پالتو ایجنٹ مسلط کر کے ان کو بد امنی کے تندور میں جھونکے گا۔ ایسے کافر کو اس بدماشی سے روکنے کے لیے لڑنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اسلام ان کو بھی مارنا نہیں چاہتا، کہتا رک جاؤ، بدماشی بند کر دو، ظلم و ستم ختم ہو جائے دنیا سے۔ ہر کافر کو بھی اللہ کی زمین پر سلامتی سے، امن سے کمانے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا، گھر بنانے کا، کاروبار کرنے کا، ہر کافر کو بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور اسلام نے حق دیا ہے، سب کو حق حاصل ہے۔ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ یہ نہیں برداشت۔ میں سنانے لگا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا کچھ لوگ دیکھیں گے، آپ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ تم ان کے نمازوں اور روزوں کے سامنے اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے، تم کہو گے ہماری نمازیں تو کسی کام کی نہیں، اصل تو یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے روزے تو کسی کام کے نہیں، یہ دیکھو کتنے عظیم شان روزے رکھ رہے ہیں۔ کریں گے کیا؟ کریں گے کیا؟ اللہ اکبر۔ یقولون من قول خیر البریت، عشق رسول، محبت رسول، غلامی رسول کے نعرے لگائیں گے۔ کریں گے کیا؟ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، ان کی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کو بدامنی پہنچانے کے لیے ہوگی، اور کافروں کو جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، جن کو روکنا چاہیے تھا، ان کے لیے ان کی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی محنت، کوئی کوشش، کچھ نہیں ہوگا ان کے خلاف۔ ساری کوششیں، سارا زور، ساری توانائیاں وہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ جو مسلمانوں پر حملہ آور ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہوں گے، اچھے تعلقات ہوں گے۔ مسلمان علاقوں میں بدامنی پھیلائیں گے، قتل و غارت پھیلائیں گے، گنڈا گردی کریں گے۔ جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہیں ان کو ان کا بال بھی بیکا نہیں کریں گے، یہ ان کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں بولیں گے۔
پیارے پیغمبر نے کہا اگر مجھے مل گئے میرے زمانے میں میری موجودگی میں نکل آئے، پیارے پیغمبر نے کہا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اللہ نے جس طرح قوم عاد کو نیست و نابود کیا نا، میں ان خناسوں کو ایسے نیست و نابود کروں گا، ان فتنہ بازوں کو دنیا سے۔ کلمہ پڑھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، میں ان کو قتل کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور آپ نے فرمایا سنو او مسلمانوں، جو ان کے ہاتھوں مارا گیا، ان بدبختوں کے ہاتھوں مارا گیا، وہ دنیا میں سب سے افضل مقتول ہوگا، اور جس نے ان بدبختوں کی کھوپڑیاں اڑا دی، قتل کر دیا انہیں، وہ سب سے افضل مجاہد ہوگا، وہ سب سے افضل مجاہد ہوگا۔ اسلام صرف کافروں کو قتل کرنے کا نہیں کہتا، وہ تو کہتا نہیں کافروں کو قتل کرو، وہ کہتا ہے جو تم سے لڑتا ہے تم ان سے لڑو، بس زیادتی پھر بھی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی۔ قاتل الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کافروں پر بھی زیادتی کی جا سکتی۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے، بڑی تکلیف سے اللہ کی قسم یہ بات کہہ رہا ہوں، جہالت ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکی ہے، دین کو ہم نے اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، اپنے کاروباروں سے، اپنی زندگی کے ہر شعبے سے ہم نے نکال کر باہر کر دیا ہے۔ قرآن کو مسجد میں نظر بند کر دیا ہے، حدیثوں کو مدرسوں کے اندر نظر بند کر دیا ہے۔ ہمارے پاس نہ قرآن کا ترجمہ کسی کو آتا ہے، نہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے، نہ پیارے پیغمبر کی احادیث کی ہمیں کوئی الف بے آتی ہے۔ ہم اندھے عشق میں مبتلا ہے، اندھے عشق میں، جو عشق اللہ کی قسم جنون ہے، جو درندگی ہے، درندگی۔ یہ جو ہوا ہے جڑا والا میں، انسان ایسا کام کرتے ہیں، یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ درندوں کا کام ہے، درندگی ہے یہ۔ اللہ کی قسم اسلام اس طرح کی درندگی کی کلمہ پڑھنے والوں کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، جرم ہے، ملنی چاہیے سزا اس کو، لیکن اس کو سزا دینا میرا اور آپ کا حق نہیں ہے۔ نہ آسمانوں والے رب نے کہا اٹھ اور سزا دے اس کو، نہ اللہ کے نبی نے کہا میرا کلمہ پڑھا چل، جس نے قرآن جلایا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے، لگا اس کے گھر کو آگ، کھوپڑی اڑا اس کی۔ یہ کام ہے حکومت کا۔ اسلام نے یہ ڈیوٹی دی ہے ریاست کو، حکومت کو۔ اگر حکومت یہ ذمہ داری ادا کرتی ہے تو رب کے ہاں سرخرو ہوگی، نہیں کرتی تو پیدا کرنے والے کی قسم اللہ نے مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھنا، ان سے پوچھنا ہے۔ پکڑے وہ جائیں گے رب کے ہاں، الٹے رب نے ان بدبختوں کو لٹکانا ہے جنہوں نے یہ ظلم و بربریت اور جہالت کا رائج پورے ملک میں قائم کر رکھا ہے۔ کتنے واقعات ہو گئے پوری دنیا میں جو اسلام کا چہرہ بدنام ہوا ان غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم جن حرکتوں کا اسلام سے تعلق نہیں، اسلام کیا میں کہتا ہوں ان حرکتوں کا انسانیت سے تعلق نہیں۔ قرآن ایک چوڑے نے جلایا ہے، جو سارے عیسائیوں کے گھر جلائے گئے، کیوں جلائے گئے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، کس نبی کا طریقہ ہے، کس اسلام کا حکم ہے، یہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ بنیامین کے نا سامان سے واقعہ آپ کو پتا ہے سارا، وہ نکال لیا پیالہ جو خود ہی رکھا گیا تھا۔ ارادہ تھا کہ بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجنا، میں نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو ان کے سگے بھائی تھے، بھائیوں کو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے، باپ سے بڑے معاہدے کر کے لے آئے تھے، اس کو لے آئیں گے یوسف کی طرح، اس کے ساتھ دغا فرار نہیں کریں گے۔ اللہ نے سجایا یوسف علیہ السلام کو، پیالہ اس کے گلے میں رکھ دیا۔ جب یہ گلہ لے کر نکلے نا
اعلان ہو گیا تم چور ہو. انہوں نے کہا ہم چور کوئی نہیں, ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں پر. سامان کی تلاشی لی تو وہ پیالہ بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام کے توڑے سے نکل آیا. اب سارے پریشان ہو گئے باقی بھائی, ہم نے تو باپ کے ساتھ بڑے پختہ وعدے کیے تھے, بڑے پکے وعدے کر کے آئے تھے کہ لے کے آئیں گے. پہلے ہم نے یوسف کے ساتھ جو بدماشی کی, دھوکہ دیا باپ کو, وہ بھی سب کو پتا ہے, باپ کو پتا ہے. اب کیا کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں فخذ احدنا مکانہ, اے عزیز مصر, اس کا باپ بوڑھا ہے, بڑا پریشان ہے, اس کو چھوڑ دے, اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو پکڑ لے, ہم رہ جاتے ہیں اس کی جگہ پر. کیا کہا؟ معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ کہ ہم جس نے جرم کیا ہے اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر کسی اور کو پکڑ لے. اللہ کی پناہ. اگر میں ایسا کروں میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گی, تو ظلم ہے. میں کیوں ظلم کروں کسی پر؟ یہ آسمانوں والے رب کی تدبیر تھی. بنیامین کو رکھنے کی اللہ نے سجائی تھی یوسف علیہ السلام کو. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے, قرآن میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ ظلم ہے, جس نے جرم کیا اس کی جگہ پر دوسرا پکڑا جائے, بدماشی ہے, ظلم ہے. یہ انسانیت نہیں ہے, یہ درندگی ہے. اللہ کی قسم درندے ہیں وہ لوگ, ان کو انسانیت کی الگ کا پتہ نہیں, وہ کوئی حق نہیں رکھتے کہ ان کے ہاتھوں میں اختیارات ہو جو ظلم پر کمر بستہ ہو, زندگی کے غیر انسانی عمل کرے, ظلم کرے. جرم کوئی کرے, پکڑے کسی کو, اور جرم کسی کا بھی نہ ہو, اور پورے گھر کو جلا کے آگ لگا دیں, ان کی املاک تباہ کر دیں. اسلام ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم اسلام نہیں, یہ انسانیت بھی نہیں, یہ درندگی ہے, بدماشی ہے, ظلم ہے. اسلام اس ظلم کو نہیں برداشت کرتا. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی اپنے بندوں کو. عاشق بنے پھرتے ہیں, یہ نعرے لگاتے ہیں ہم حاضر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لبیک. اور انسانیت کا ہوا بھی ان کتوں کے پاس سے نہیں گزری. انسانیت کی, اسلام کی کیا, ان کو انسانیت کا پتہ نہیں. انسانیت کیا ہوتی ہے, اسلام کی تعلیم کیا ہے, ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے, ہمارے اسلاف کی تعلیم کیا ہے, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ان کتوں کو, ان جاہلوں کو, ان اندھے عاشقوں کو اللہ کی قسم الف بے کا بھی پتہ نہیں, اور یہ نبی کے سب سے بڑے عاشق بن کے دنیا کو دھوکہ دیتے پھر رہے, اسلام کو بدنام کر رہے پوری دنیا میں. ایک وہ بھی کردار تھا, دیکھا آپ نے دنیا میں؟ نہیں دیکھا؟ سویڈن میں ایک نوجوان نے اجازت لی کہ تم نے قرآن کو جلانے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت دو, میں بائبل کو جلانا چاہتا ہوں. اب عدالتوں نے اجازت دی تھی, وہ عدالت کس بنا پر روکتی؟ اس نے اس کو اجازت دے دی. ساری دنیا میں خبر پھیل گئی, پوری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہو گیا, حکومتیں پریشان ہو گئی, ہماری عدالتوں نے بائبل جلانے کی کیوں اجازت دی؟ بھئی جب قرآن جلانے کی اجازت دی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ تمہاری عقلیں کہاں تھی؟ تمہاری غیرت کہاں تھی؟ تمہاری انسانیت کدھر تھی؟ تم جو دنیا میں امن و سلامتی کے مامے بنے پھرتے تھے, یہ تمہاری بدماشی سوچ فکر کہاں تھی اس وقت؟ اب تمہیں یاد آ گیا کہ انہوں نے اجازت کیوں دی بائبل جلانے کی؟ وہ مسلمان نے کردار ادا کیا, سارا میڈیا جمع ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ بائبل جلنے لگی ہے, لائٹر اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جلانے کے لیے, بائبل ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. جب سارا میڈیا تیار تھا نا, اس نے لیٹر کو اٹھا کے دور پھینکا. اس نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اس بائبل کا بھی احترام کرتے ہیں. بائبل کو جلانے کی اجازت ہمیں ہمارے رب نے, ہمارے نبی نے, ہمارے اسلاف نے نہیں دی, جن کے نام پر ہم مسلمان ہیں. ایک یہ کردار ہے اور ایک یہ کردار ہے لبیک, چڑھ جاؤ گرجوں پر, ڈھا دو, اڑا دو, فنا کر دو,
ان بے قصوروں کے جو ہے نا وہ پرچے اڑا دو، ان کی ساز و سامان تباہ کر دو. یہ انسانی، اللہ کی قسم اسلام نہیں، یہ انسانیت بھی نہیں، یہ درندگی ہے. میں ایسے لوگوں کو انسان نہیں مانتا ہوں. ان کو انسان ماننا انسانیت کی توہین ہے. اور ہم جا جا کے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں. شاباش، تم سچے عہد کے رسول ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو آگے. میرے بھائیوں، اسلام پڑھیں، اسلام سیکھیں، اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں. اگر امن سے، عزت سے جینا چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو دنیا میں، آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو پیدا کرنے والے کی قسم اسلام کو پڑھے، سیکھے اور اس پر چلے بغیر نہ دنیا میں عزت ملنے والی ہے، نہ آخرت میں جنت ملنے والی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے اسلام پر، اسلام کے لیے موت پروردگار مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.